آگے اللہ نے اس میں ان متقی لوگوں کی 6 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، مومن متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، ایک بات یاد رکھیں، ہم جتنی چیزوں کو مانتے ہیں سب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرشتوں پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ تقدیر پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ پہلے رسولوں پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ قرآن کو اترتا ہے، قرآن پر ایمان ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جنت پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ جہنم پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلے اس کو بغیر اپنے عقل کی کسوٹی پہ پرکھے تولے نبی کی زبان پر یقین کر لو، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اگر دیکھ کر مانا ہے تو وہ مشاہدہ ہے، ایمان نہیں۔ اس لیے پہلی صفت ایمان بالغیب، کہ جب نبی کہتے کہ یہ بات ایسے ہے تو آدمی کو عقل کے گھوڑے دوڑا کر پوچھنا نہیں چاہیے، عقل نہیں مانتی، ہمیں عقلاً سمجھائیں۔ فرمایا مومن وہ ہے جو ایمان بالغیب لے آئے۔ دوسرا فرمایا صفت اس کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں وہ۔ ہمارے ہاں نماز پڑھنے کی عادت ہے، قائم کرنے کی نہیں۔ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ وقت ہے تو پڑھ لی، نہیں ملا تو نہیں پڑھی، آ گئے ہیں تو پڑھ لی ہے، نہیں آئے تو پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور قائم کرنے کا معنی یہ ہے، قائم کرنا کہتے ہیں کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دینا، کہ نماز آپ کے وجود میں اتنی قائم ہو جائے کہ سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حضر ہو، دنیا کا نظام معطل ہو جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا، ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو، اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک تو قرآن مجید میں آگے آئے گا اسی صورت میں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو اللہ نے جواب میں فرمایا قل العفو، آپ ان کو کہہ دیجئے جو بچ گیا تم سے اپنا کھاؤ پیو، جو بچا ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ خاص حصہ رکھتے ہیں، بس زکوٰۃ ہی اتنی دینی ہے، باقی ہم نے ہڑپ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنا کھا لو، جو بچا ہے دے دو، بس رزقنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ہم نے دیا وہ دیتے ہیں۔ تو دینے میں کچھ کیفیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کچھ فرض ہے جو دو، جیسے زکوٰۃ ہے، مال میں جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں اس کا عشر ہے، جانور وغیرہ ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے، بھیڑوں کی زکوٰۃ ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، گائے بیل ان کی زکوٰۃ ہے، اس کا بھی ایک اللہ نے ایک حکم دیا ہوا ہے، وہ اس کے علیحدہ مسائل ہیں، تو وہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفلی صدقہ دو، یعنی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پینا دے دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، مسجد بنا دی، یہ وہ سب نفلی عبادت ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ آپ کے اعزاء اقربا رشتہ دار جو آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے ذمے ہیں ان پر خرچ کرنا، ماں باپ پر، اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ تین چیزیں بیان کر کے آگے چوتھی چیز فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جو کچھ اے پیغمبر آپ پر اترا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن بھی اترا، قرآن کے سوا احکامات بھی آئے تو سب کو وہ مانتے ہیں۔ اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، اس سے مراد تورات، انجیل، زبور، باقی نبیوں کی کتابیں، ہم مانتے سب کو ہیں، عمل صرف قرآن پر کرتے ہیں، ایمان ان سب پر لاتے ہیں۔ اس لیے ماننے کے لیے سب پر ایمان ضروری ہے، اور کفر کے لیے ایک کا انکار کر دو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ عقیدہ آخرت اس میں بیان کیا گیا۔ آپ اگر اپنی اس قرآن مجید پر دیکھیں گے تو کچھ لکھا ہوا ہے، الذین یؤمنون بالغیب پر مومن کی پہلی صفت ایمان بالغیب،
یعنی جو مخلوق سے غائب ہے اللہ سے غائب نہیں۔ اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے، ہماری آنکھوں سے جو اوجھل ہے۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، یہ حسن اعمال ہے کہ اچھے عمل کرے۔ اچھے اعمال میں سب سے بڑا عمل جس کا قیامت کے دن نصاب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اور تیسرا ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق میں میٹھا بول بھی بڑا اچھا اخلاق ہے، لیکن سب سے اچھا اخلاق غریب پروری ہے، کسی کو دینا ہے۔ اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ چوتھی صفت، یہ اللہ نے اہل کتاب کے فضائل بیان کیے کہ جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے پہلی کتابوں کے ماننے والے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام، اسید ابن حضیر اور بھی کئی صحابہ ہیں، تو وہ آپ پر بھی ایمان لائے، آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اور پھر پانچویں صفت آپ سے پہلی چیزوں کو ماننا، اور چھٹی صفت ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ تو یہ 6 چیزیں جن کے پاس ہیں، آگے اس کا نتیجہ بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی ہدایت پر، یہ دنیا کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلی صورت میں بھی ہدایت کی دعا مانگی تھی، اور یہاں پر بھی وہی نتیجہ دیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، علی ھدی من ربہم۔ اور آخرت کا نتیجہ ہے اولئک ھم المفلحون، کہ آخرت میں یہ لوگ فلاح پا جائیں گے، کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ مختصر سا تعارف ایمان والوں کا سب سے پہلے قرآن مجید نے کیا۔